اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تمہیں بہت اچھی لگتی ہے اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے، اور جب پیٹھ پھیر کر جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے اور کھیت اور مویشی ہلاک کرے، اور اللہ کو فساد کو پسند نہیں کرتا. اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک منافق جس کا نام اخنس بن شریک تھا، اس کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، بڑی میٹھی میٹھی باتیں حضور کی بارگاہ میں کرتا، حضور کو اپنے اسلام اور حضور سے محبت کا وہ بڑا دعویٰ کرتا، اور حضور کی محبت کی قسمیں کھاتا، اور درے پڑ کر وہ کیا کرتا تھا، فساد انگیزی میں مصروف رہتا. اور اسی شخص نے مسلمانوں کے مویشیوں کو ہلاک بھی کیا تھا اور ان کی کھیتوں کو آگ بھی لگایا تھا. یعنی اللہ رب العالمین نے ایک کردار بتایا، اس منافق کی حرکتیں بتائیں اور اس کی خرابیاں کیا کیا بتائیں. مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت میں 6 خرابیاں اللہ نے بتائیں. نمبر 1، ظاہری طور پر بڑی اچھی باتیں کرتا. نمبر 2، اپنی غلط باتوں پر اللہ کو گواہ بناتا. آج بھی لوگ غلط بات کرتے ہیں اور اللہ کو گواہ بناتے ہیں. نمبر 3، جھگڑا لو ہونا، یعنی اس کی فطرت میں یہ بھی تھا کہ جھگڑا کرنا. نمبر 4، فساد پھیلانا. نمبر 5، لوگوں کے اموال کو برباد کرنا. اور نمبر 6، نصیحت کی بات سن کر قبول کرنے کے بجائے تکبر کرنا. یہ آیت اگرچہ ایک خاص منافق کے ذکر میں ہے، لیکن کیونکہ یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے تو اس میں بہت سارے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اور ہمارے اندر بھی اگر ایسی بیماری ہے تو ہم بھی اس کو جائزہ لیں، کہیں ہمارے اندر تو ایسی بیماریاں نہیں ہیں، اگر ہے تو ہم اس کو دور کریں. تو جن کی زبان بڑی میٹھی ہو، باتیں بڑی نرمی سے کرتے ہوں، ان کی گفتگو بڑی عاجزی سے کرتے ہوں، لیکن درے پردہ اگر وہ دین کے مسائل میں یا لوگوں کے خاندان میں اگر فساد برپا کرتے ہوں تو ایسے شخص کے لیے ہلاکت اور بربادی کی یہ کام ہے، اس سے بچنا چاہیے. ایسے لوگوں کا اللہ نے ایک اور کردار بھی بتایا، اگلی آیت میں سنیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. اور جب ان سے کہا جائے اللہ سے ڈرو تو اسے ضد مزید گناہ پر ابھارتی ہے، تو ایسے کو جہنم کافی ہے اور وہ ضرور بہت برا ٹھکانہ ہے. منافق آدمی کی ایک اور علامت اللہ نے بتائی کہ اگر اسے سمجھایا جائے تو بات پر وہ اڑ جاتا ہے اور دوسرے کی بات ماننا اپنے لیے توہین سمجھتا ہے. جیسے آج ماں باپ بھی کچھ سمجھاتے ہیں، جب ایسے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو پھر اثرات ایسے ہی آئیں گے. تو فرمایا کہ انہیں نصیحت کی جائے تو وہ اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، میری عزت پر اس نے مجھے سمجھایا، اور فرمایا اپنے لیے توہین سمجھتے ہیں. تو مفسرین فرماتے ہیں افسوس ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی بھرمار ہو چکی ہے اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں رشتے ہوتے ہیں 2 خاندانوں میں، اب وہ کیسے رشتے ہوتے ہیں؟ پہلے تو بڑی محبت والے رشتے ہوتے ہیں، پہلے کتنی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں. اب رشتہ ہو گیا، اب لڑکے والے یا لڑکی والے اگر ان دونوں کو دیکھیں تو سب اپنی بڑائیاں بیان کریں گے، ہم غلط ہیں ہی نہیں، سب بولیں گے. بس اگر انہیں سمجھایا جائے تو یہ ہم ان کی توہین کا مسئلہ ہو جائے. تو نہ لڑکے والے کو سمجھا سکتے ہیں نہ لڑکی والے کو سمجھا سکتے ہیں. چھوٹے خاندان والے وہ بڑے خاندان والوں کو نہیں سمجھا سکتے، عام آدمی کسی چودھری کو نہیں سمجھا سکتا، عوام کسی دنیاوی منصب والے کو نہیں سمجھا سکتے. آج ہم سب یہی ہماری زبان پر، میری بھی زبان پر ہی، کہ ہم کس کو بولیں. یعنی معاشرے میں آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے.
اگر ہم کہتے ہیں کوئی بولتا ہی نہیں تو حقیقت یہی ہے کہ ہم میں سے کوئی کسی کو نہیں بولتا. اگر وہ جو منصب والے ہیں وہ اپنے منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں, بس وہ سمجھتے ہیں ہمیں کوئی کچھ نہیں بول سکتا, تو یہ وہ حال ہو گیا ہے کہ جسے بھی سمجھائیں تو وہ گلے پڑ جاتا ہے. اور دینی شعبے میں بھی مفسرین کہتے ہیں ایسے افراد کی کچھ کمی نہیں. اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے حال زار پر رحم فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جب کہا جائے اللہ سے ڈرو تو وہ ڈرنے کے بجائے مزید سامنے سے اڑ جائے کہ تو مجھے ڈرنے کا کہتا ہے, تو کتنا ڈرتا ہے. اگر کسی کو سمجھایا جائے سامنے سے ایسے تو یہ وہ رویہ ہے, قرآن کہتا ہے یہ منافقوں کا رویہ ہے. اس منافقت سے بچنا چاہیے. آج بھی میں کسی جگہ ایک تحریر لکھی ہوئی تھی وہ پڑھ رہا تھا, انسان ہمیشہ اچھوں سچا خود بن جائے تو اسے سچوں کا ساتھ مل جائے گا, لیکن کبھی منافق نہ بنے. تو اگر منافق بنے گا تو اس کے ساتھ بھی ایسے منافق ملیں گے کہ پھر وہ اس کو کھا جائیں گے, پھر وہ بھی اس کے ساتھ ایسی منافقت کریں گے کہ وہ بچ نہیں پائے گا. اس لیے انسان اپنے زندگی کی اپنے حالات کی اصلاح کرتا رہے اور خود سچا ہو جائے. اب سنیے آگے کہ کیسے لوگ ہوتے تھے ایسے سچے لوگ. اللہ ہمیں ان کا ساتھ, صحابہ میں سے ایک صحابی کی تعریف اللہ نے کی اگلی آیت میں, سنیے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے کہ جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے. اس آیت مبارکہ کا شان نزول حضرت صہیب رومی رحمۃ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ وہ حضور کے صحابی ہیں, ان کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ یہ جب مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے نکلے مدینہ منورہ کے لیے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں روانہ ہونے لگے تو مشرکین قریش کی ایک جماعت نے آپ کا پیچھا کیا. آپ سواری سے اترے اور اپنی تیر کمان جتنا آپ کے پاس تھا اسے نکال کر آپ فرمانے لگے, اے قریشیوں تم میں سے کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا. اگر میرے پاس جتنے تیر ہیں میں جب تک میرے پاس تیر سے یہ بیگ خالی نہ ہو جائے میں تیر تم پر چلاتا رہوں گا. اگر میرے پاس تیر ختم ہو گئے تو میرے پاس تلوار ہے. یہ دیکھیے حضور کے صحابہ کیسے بہادر ہوتے تھے کہ فرمایا میرے پاس تلوار ہے اور جب تک تلوار میرے ہاتھ میں ہے اس سے میں تمہیں ماروں گا اور تمہیں ہلاک کر دوں گا. لیکن یہ دو آپشن ہیں. تیسرا آپشن یہ ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنا مال کا پتہ بتا دوں جو مکے میں میرا رکھا ہوا ہے کہاں دفن ہے تو پھر تم میرا راستہ نہیں روکو, مجھے جانے دو. تو وہ لوگ تھے انہوں نے کہا آپ اپنا مال کا پتہ بتا دیں, اور اس پر وہ راضی ہو گئے. آپ نے اپنے تمام مال کا پتہ بتا دیا کہ کس سرزمین وہاں مکے کی کون سی زمین میں نے اپنا مال رکھا ہوا ہے. آپ نے انہیں بتایا اور جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اللہ نے قرآن نازل کر دیا. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صہیب رومی کو یہ آیت سنائی. سنیے کیا, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اور لوگوں میں کوئی وہ ہے کہ جو اللہ کی رضا تلاش کرنے میں اپنی جان بیچ دیتا ہے اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے. میرے حضور نے پھر انہیں کہا کہ تمہاری یہ جو تجارت ہے بڑی نفع بخش ہو گئی کہ تم نے اپنی جاں فروشی کا یہ یعنی اتنا بڑا تم نے اپنا مال سب کچھ دے دیا اللہ کی راہ میں اور تم یہاں پر میرے پاس آ گئے. تو یہ حضور کے صحابہ ہیں, قربان جائیں. یہ صرف اللہ کی رضا کیسے پاتے تھے کہ انہیں مال کی فکر نہیں ہوتی تھی, انہیں اپنی جان کی بھی فکر نہیں ہے, لیکن صرف اللہ کی رضا کو پانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے تھے. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس آیت مبارکہ کا شان نزول حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اصحاب کے بارے میں نازل ہوئی کہ یہ حضور پر ایمان لے کر آ گئے. یہ پہلے توریت کے بہت بڑے عالم تھے. یہ حضور پر جب ایمان لائے تو بعض شریعت موسوی کے جو قانون میں تھا اس میں یہ تھا کہ ان کے احکام میں ہفتے کے دن کی تعظیم اور اس روز شکار کرنے سے بچتے اور اونٹ کا گوشت اور اس کے دودھ سے پرہیز کرتے.
اور یہ خیال کرتے کہ اسلام میں بھی اس سے منع نہیں کیا گیا، وہ اس خیال سے تو یہ آیت مبارکہ اللہ نے نازل کی اور فرمایا کہ اسلام کے احکام جو ہیں اس کو ماننا پڑے گا۔ شریعت موسوی کے تمام احکام منسوخ ہو گئے، تو اب یہ نہیں چلے گا بلکہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور یہ ان کے بارے میں یہاں سے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں ہمارے لیے سبق ہے کہ داڑھی منڈوانا، مشرکوں کا لباس پہننا اور اپنی معاشرت، اپنا رہن سہن اور معاشرے میں ایسے رہنا جیسے بے دین ہوتے ہیں، یہ سب ایمان کی کمزوری کی علامات ہیں۔ جب مسلمان ہم ہو گئے ہیں، ہم نے کلمہ نبی کا پڑھ لیا ہے، تو پھر ہمیں سیرت، ہمیں صورت، ہمیں ظاہر، ہمیں باطن، ہمیں عبادات، ہمیں معاملات، ہمیں رہن سہن، ہمیں میل برتاؤ، زندگی میں موت ہو، تجارت ہو، ملازمت ہو، سب میں اپنے دین پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ ہم نے دوسروں کو نہیں دیکھنا، بلکہ ہمارا پیارا دین اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ اگر اس میں چلیں گے تو یہ شیطانی دھوکہ ہے اور اس سے بچنا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اونٹ کا گوشت کھانا حالانکہ اسلام میں فرض نہیں، مگر یہودیت کی رعایت کرتے ہوئے نہ کھانا یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہ آیت نازل کی۔ کافروں کو راضی کرنے کے لیے انسان کو یہ سمجھے کہ میں گائے کی قربانی بند کر دوں کیونکہ یہ ہندوؤں کو پسند نہیں، تو فرمایا یوں ہی یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اسی طرح کسی جگہ اذان بند کر دی جائے یا اذان آہستہ دینا کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو یہ سارے کام اس میں آ جائیں گے۔ ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہاں، کسی کو تکلیف دینے سے منع ہے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ ان تمام شعائر اسلام اور ان چیزوں سے کہ وہ ناراض ہوتے ہیں، تو ان کی ناراضی کو نہیں دیکھا جائے گا اور اسلام کے جو احکام ہیں اس پر چلا جائے گا۔ آگے فرمایا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اگر تم اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی لغزش کھا جاؤ تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تمہیں واضح دلیلوں سے اللہ نے سمجھا دیا، وہ اب اس کے باوجود بھی تم اسلام میں پورے داخل ہونے سے اپنے آپ کو دور رکھو اور اسلام کی راہ کے خلاف اگر تم چلو گے تو یہ تمہارا بہت بڑا سخت جرم ہے۔ اور علم کے باوجود بے عملی یہ جہالت ہے۔ جیسے ہمیں بہت سے مسائل پتہ ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اگر نہ عمل کریں تو یہ جہالت ہے۔ ہم اس میں غور کر لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ کئی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہم کہتے ہیں ہمیں پتہ تو ہے لیکن کیا کریں، رسم ہے، رواج ہے، تو یہ جہالت کی باتیں ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ آخری آیت، کیونکہ ہمارا وقت بھی مکمل، یہ آخری آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر مختصر ہے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور۔ لوگ تو اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ بادلوں کے سائے میں ان کے پاس اللہ کا عذاب اور فرشتے آ جائیں اور فیصلہ کر دیا جائے اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ یہاں بتایا گیا دین اسلام چھوڑنے اور شیطان کی فرما برداری کرنے والے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا ان کو اس چیز کا انتظار ہے کہ اللہ کا عذاب آ جائے اور عذاب کے فرشتے اتر جائیں اور ان کا قصہ تمام کر دیا جائے، انہیں نیست و نابود کر دیا جائے؟ آج ہماری بھی بے حسی اتنی ہی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ ہمارے حال زار پر رحم فرمائے۔ آج کی جو آیت مبارکہ ہم نے سنی، اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یا اللہ پاک، ہم مولا کریم جو کچھ ہم نے سنایا، سیکھا سکھایا، اس میں اخلاص کی دولت عطا فرما، ہمیں مزید بہترین سیکھنے سکھانے والا بنا دے، سمجھنے سمجھانے والا بنا دے، اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ان پاکیزہ لوگوں کا جس میں قرآن میں ذکر آیا، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کریم تیری رضا کے لیے، مولا کریم جس طرح انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، مولا کریم تو نے ان کی تعریف قرآن میں کی کہ کچھ لوگوں میں سے وہ ہیں کہ جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنی رضا والی زندگی، اپنی رضا والی موت نصیب فرما اور شیطانی کاموں سے محفوظ فرما، ہر برے کام سے محفوظ فرما، ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ مولا کریم جتنے گناہ ہم سے بڑے چھوٹے ہو گئے آج تک، یا اللہ تو اپنے فضل سے معاف کر دے، اپنے محبوب کے صدقے میں معاف کر دے۔ مولا کریم ہماری زندگیوں کو پاکیزہ بنا دے، خوشگوار بنا دے، نور قرآن کی روشنی میں چلنے والی بنا دے۔ رب کریم جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، سب دعاؤں کو قبول فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جھولی